اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افائے احد۔ آدمی چار چیزوں کے واسطے زیادہ قسم اٹھاتا ہے، وہ عاجزی جسے اپنی تصدیق کا ذریعہ بناتا ہے، وہ زبان کی غلطی جس پر قسموں کو کلام کے بیچ میں لاتا اور کلام کو جوڑتا اور بناتا ہے، وہ قسم جس کے ساتھ مشہور ہو جائیں، وہ ذلت جسے اپنی آن سمجھتا ہے۔ بے شک حسن احد ایمان کا جزو اور بلا شبہ حسن توکل صادق و یقین کا ثمرہ ہے۔ بے شک عہد و پیما قیامت کے دن تک گلے کا ہار ہیں، جس نے ان کو پورا کیا اللہ تعالیٰ اسے اپنے ساتھ ملائے گا، اور جس نے ان کو توڑ دیا اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و خوار کرے گا، اور جس نے ان کو حقیر جانا یہ اس کے ساتھ مالک کی بارگاہ میں جھگڑیں گے۔ جس نے ان کو پورا کرنے کی تاکید فرمائی، وعدہ پورا کرنا بزرگی کی دلیل اور اپنے کام میں کوشش کرنا سعادت مندی کی نشانی ہے۔ وعدہ کرنا ایک طرح کی بیماری ہے، لیکن اس کا پورا کرنا ایک گونا تندرستی ہے۔ وعدے کو پورا کرنا بزرگی کی علامت ہے اور خالص دوستی برکت کا باعث بنتی ہے۔ بزرگی اس کا نام ہے کہ انسان جو دو کرم وفائے عہد کے زیور سے آراستہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے عہد توڑنے والوں سے وفاداری کرنا اس کے ہاں عہد شکنی اور ان کے ساتھ عہد شکنی کرنا اس کے ہاں وفاداری ہے۔ افائے عہد اور سچائی دونوں سگے بھائیوں کی مثال ہیں۔ عقل حق کا پیغام رسا اور توفیق خیر رحمت خاوندی کی کنجی ہے۔ وعدہ کرو تو اس کے خلاف نہ کرو، اگر غصہ آئے تو زبان سے بیہودہ بات نہ نکالو۔ عہد کو پورا کرنا بزرگی کی بات ہے اور خالص دوستی ایک مستحکم رشتہ ہے۔ وفائے عہد ایک گونا بخشش ہے اور بخشش ایک بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اپنے عہد و پیمان کو مضبوط رکھیے اور حق ساری اختیار کر کے تو فلاح پائیں۔ میں جب کسی شخص سے کوئی وعدہ کرتا ہوں اور وہ رات کو اپنے بستر پر اس کی فکر میں بے چین رہتا ہے کہ سویرے اٹھ کر وہ اپنی حاجت روائی کرے گا، تو مجھے اس سے بڑھ کر اس بات کی فکر رہتی ہے کہ میں جلدی سے اس کے پاس جا کر اس کے وعدے کے قرض سے سبق دوشی حاصل کروں۔ تمام رات اسی فکر میں اپنے بستر پر بے چین رہتا ہوں اور مجھے اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ مبادا ایسا کوئی معنی پیش آ جائے جس سے وعدے کے خلاف کرنا پڑے، کیونکہ وعدہ خلافی شریفوں کی صفت نہیں ہوتی۔ وفائے عہد سرداری کا قلعہ اور بھلائی اچھا سامان ہے جو ضرورت کے وقت کام آتے ہیں۔ اگر تیرے اور تیرے دشمن کے درمیان کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے جس کی وجہ سے تو اس کے ساتھ صلح کرے اور اس سے عہد و پیمان ہو جائے، تو اپنے اقرار کی وفاداری کا پاس رکھ اور اپنے عہد و پیمان کو امانت کے ساتھ پورا کرو، اور جو کچھ تو نے قول و قرار کیا اس کے پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو سینہ سپرد کیے رہے۔ جو شخص اپنے وعدے کو ٹالتا رہتا ہے وہ اگر اب پورا بھی کرے تو اس میں کچھ لطف نہیں ہوتا۔ جو شخص لوگوں کے ساتھ اپنے عہدوں کی پوری وفاداری کرتا ہے اپنے عہد کی پوری وفاداری کرتا ہے، وہ ان میں برگزیدہ ہونے کے لائق اور مستحق ہو جاتا ہے۔ جو شخص وعدہ خلافی کرتا ہے وہ عہد و پیمان کو پورا کرنے والا نہیں، اور جو شخص اپنی عادت کی پیروی کرتا ہے وہ درجات عالیہ حاصل نہیں کر سکتا۔ جو کچھ موجود ہو اس میں جو دو سہا کرو، وعدوں کو بجلاؤ اور عہد پورا کرو۔ زیادہ مقروض ہونا ایسی بلا ہے کہ اس کی وجہ سے راست گو آدمی جھوٹا ہو جاتا ہے اور وعدوں کو پورا کرنے والا وعدہ خلافی کرنے لگتا ہے۔ اپنے وعدے کو پورا کرو اور اللہ تعالیٰ کے نام پر جو نظر مانی جائے اس کی وفا ضرور ہی کریں۔ اپنے اقرار کو نہ توڑیں، اپنے عہد کے خلاف نہ کر اور اپنے دشمن کے ساتھ دھوکہ اور فریب نہ کر، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا عہد اور قرار تیرے لیے باعث امن ٹھہرایا ہے۔ جس چیز کو پورا نہ کر سکے اس کا وعدہ نہ کرو، اور جس چیز کو نبھا سکو تم بہت ذمہ داری سے، جس پر تمہیں یقین ہو کہ تم اس کو نبھا سکتے ہو، اس کی ذمہ داری ہی اٹھائیں۔ اگر جس چیز کو تم نبھا نہ سکو تو اس کی ذمہ داری بھی نہ اٹھائیں کہ کل کو تمہیں کسی کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ شرمندگی تب ہی ہوتی ہے کہ اگر کسی چیز کی ہم ذمہ داری نہ نبھا سکیں اور اس کا ہم وعدہ بھی کر لیں تو ایسے ہم گناہ گار بھی ہوں گے اور شرمندہ بھی ہوں گے۔
اپنے عہد و پیمان کو وفادار کے ساتھ محفوظ رکھیے کہ اس کے عوض بہت اچھا بدلہ ملے گا۔ جس کام کے کرنے کا اپنی جان پر بھروسہ نہ ہو اس کا وعدہ نہ کیجیے۔ اس شر کا وعدہ نہ کر جس سے کسی خیر کو نہ پائے، اور اس خیر کا وعدہ مت کر جس سے شر پیش آئے۔ دوستو، یہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال۔ امید ہے کہ آپ سب کو بہت پسند آئے ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے، من کنتو مولا علی علی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال یہ آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور میرے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔